آپ تصور کریں آپ کو ایک پرانی قبر میں ایسا پتھریلا صندوق ملے جس پر چند الفاظ کندہ ہوں، اور وہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں بلکہ اس شخصیت کے ہوں جس کا نام دنیا کے ہر مذہب، ہر زبان اور ہر خطے میں جانا جاتا ہے، یسوع یعنی حضرت عیسیٰ۔ اور اب تصور کریں کہ وہ الفاظ یہ ہوں: یعقوب بیٹا یوسف، بھائی یسوع، اور ایک لمحے کو رکیں اور سوچیں، کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی کی ہڈیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ چھوٹا سا ہڈیوں کا ڈبہ دنیا کی سب سے بڑی مذہبی اور تاریخی ڈسکوری دریافت بن سکتا ہے، یا صرف یہ ایک چالاک جال ساز کا کمال ہے؟ یہ جو راز ہے اس وقت دنیا کے سامنے آیا جب 2002 میں ایک کلیکٹر کے ذریعے جیمز اوسوری کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اوسوری جو ہے یعنی ہڈیوں کے صندوق، ایک ایسا برتن ہوتا ہے جس میں یہودی روایات کے مطابق مرنے والوں کی ہڈیاں دفنائی جاتی ہیں۔ یہ طریقہ خاص طور پر پہلی صدی عیسوی میں یروشلم اور اس کے آس پاس رائج تھا، اور خاص اوسوری کو اس لیے اتنی اہمیت ملی کیونکہ اس میں جو تحریر کندہ تھی وہ کچھ یوں تھی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تحریر کیا تھی؟ یعقوب بیٹا یوسف، بھائی یسوع۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا انٹروڈکشن تھا، لیکن دنیا کے لیے یہ ایک سنسنی خیز معمہ بن گیا۔ جیسے ہی یہ اوسوری جو ہے یہ منظر عام پر آیا، جو صندوق تھا، پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر سٹک ہو کے رہ گئیں۔ اسرائیل، ویٹیکن، یورپ، امریکہ، سب کی تحقیقاتی ٹیمیں حرکت میں آ گئیں۔ زبانوں کے ماہرین نے تحریر کا انالیسس کیا، اور پتھروں کے ماہرین نے اس کی اجزاء کی جانچ کی۔ کچھ نے تو اس پر الہامی رابطے تک تراشنے کی کوشش شروع کر دی، کیونکہ اگر یہ اصلی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا پہلا فزیکل ایویڈنس، ثبوت ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے۔ بٹ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کون تھے؟ انہیں جیمز دی جسٹ یعنی عادل یعقوب کہا جاتا ہے، اور ابتدائی مسیحی تاریخ میں ان کا مقام غیر معمولی ہے۔ وہ نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے بلکہ یروشلم چرچ کے پہلے سربراہ بھی تھے۔ انہیں انتہائی پرہیزگار، عابد اور عادل شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا، جو دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، کیونکہ مسیحی فرقے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوتیلا بھائی مانتے ہیں، جبکہ دیگر ان کے سگے بھائی ہونے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ لیکن تقریباً تمام تاریخی ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ یعقوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا حصہ تھے، اور ان کی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کی نمائندگی کرتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈبہ واقعی انہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے؟ ماہرین آثار قدیمہ اور تاریخی ماہرین نے اس پر گہری ریسرچ کی۔ اس ڈبے کا پتھر اور اس پر موجود قدیم آرامی زبان کی تحریر اس دور سے ملتی ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ تھے، یعنی تقریباً پہلی صدی عیسوی۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریر کے انداز، خط اور اس پر موجود قدرتی مٹی کے نمونے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تحریر اصلی ہے اور اسی زمانے کی ہے۔ لیکن پھر شک کی ایک اور پرچھائیاں اس وقت پڑیں جب اسرائیل کے محکمہ آثار قدیمہ نے اس کو جعلی قرار دیا اور کہا کہ بھائی یسوع والا جو حصہ ہے نا، یہ بعد میں اس میں ایڈ آن کر دیا گیا تاکہ اسے زیادہ قیمتی اور سنسنی خیز بنایا جا سکے۔ اس الزام پر ایک مشہور مقدمہ شروع ہوا جو کئی سال تک چلا، اور اس مقدمے میں گواہ، ماہرین اور ثبوت پیش کیے گئے، مگر آخرکار وہ جو کلیکٹر تھا جو یہ ڈبہ سامنے لے کر آیا تھا وہ بری ہو گیا، کیونکہ اس کے خلاف کوئی ناقابل تردید ثبوت پیش نہ کیا جا سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیس کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف وہ ماہرین تھے جو اسے دنیا کی سب سے بڑی مسیحی دریافت مانتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ماہرین تھے جو اسے خوبصورت مگر جعلی تحفہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس ڈبے نے تاریخ، مذہب اور سائنس کی دنیا میں ایک زبردست ہلچل مچا دی۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر یہ ڈبہ واقعی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے تو کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر پہلا مادی ثبوت نہیں ہوگا؟ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہر چیز یا تو کتابوں میں ہے یا عقیدے میں ہے، لیکن یہ واحد چیز ہے جو ایک جسمانی، قابل لمس اور قابل تحقیق شہادت ہے۔ اور اگر یہ سچ ثابت ہو جائے تو عیسائیت کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شہادت بھی ایک دردناک داستان ہے۔ انہیں یروشلم میں اس وقت کے مذہبی رہنماؤں نے سنسار کر دیا کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم تھے اور ان پر کھلے عام بات بھی کرتے تھے، اور ان کی موت مسیحی تحریک کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد مسیحی قیادت نے روم
اور دوسرے علاقوں کا رخ کیا جہاں سے عیسائیت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کچھ ماہرین کا کہنا یہ بھی ہے اگر یہ ڈبہ جعلی ہوتا تو جعل ساز یقیناً عیسیٰ جیسے متنازع نام کی بجائے کسی اور عام شخصیت کا نام استعمال کرتے تاکہ اسے بآسانی قبول کر لیا جاتا، لیکن چونکہ اس پر بھائی یسوع لکھا ہوا ہے اس لیے اس میں غیر معمولی جرت اور حقیقت کا پہلو بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تحریر جعلی ہوتی تو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی ثبوت بڑے آسانی سے مل جاتے، لیکن آج تک کوئی ایسا واضح سائنسی ثبوت نہیں مل سکا جو یہ ثابت کرے کہ یہ جعل سازی ہے، بلکہ کچھ غیر جانبدار ماہرین نے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تحریر قدرتی مٹی کی تہوں کے نیچے تھی جو اس کے اصلی ہونے کی طرف ایک انڈیکیشن ہے۔ یہ پوری کہانی صرف ایک ڈبے ہڈیوں کے ڈبے کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسے راز کی کھوج ہے جو صدیوں سے انسانوں کے ذہن میں سوال بن کر سرکولیٹ کر رہا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ واقعی ایک عام انسان کی طرح خاندان رکھتے تھے؟ کیا ان کے بہن بھائی تھے؟ اور اگر تھے تو ان کے نشانات کہاں ہیں؟ جیمز اوسوری انہی سوالات کا ایک ممکنہ جواب ہے۔ اب فیصلہ کرنا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیا آپ اس ڈبے کو ایک تاریخی حقیقت مانتے ہیں یا ایک پیچیدہ کمپلیکیٹڈ جعل سازی؟ کیا یہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی واقعات ہیں یا صرف ایک مذہبی جذبات سے کھیلنے کی کوشش ہے؟ نیچے کامنٹ کیجئے، اپنی رائے دیجئے اور دنیا کے ساتھ اس راز میں شریک ہو جائیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا صندوق تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ You know why؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔